السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تر حمد و ثنا کے کلمے ہر قسم کی بڑائی کبریائی حاجت روائی مشکل کشائی دستگیری اس اللہ خالق و مال کے ارض و سما کے لیے جو تمام کائنات کی قوتوں طاقتوں خزانوں کا مالک ہے، اسی اللہ کے سامنے ہم اپنی تمام درخواستیں تمنائیں آرزویں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام اور مقدس رحمتیں پیغمبر آخر الزمان کائنات کے امام رہبر ہادی نبی و پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دنیا کے ایک پسے ہوئے معاشرے کو دنیا کا کامیاب ترین اور مہذب اور متمدن معاشرہ بنا دیا۔ وہ قوم جو آگ کے سامنے، پانی کے سامنے، شجر کے سامنے، حجر کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں صنم کے سامنے جھکی ہوئی، اس قوم کو ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا۔ وہ قوم جو انتہائی لاقانونیت کا شکار، غریب کے لیے سزائیں ہیں
اور امیر کو، کبیر کو، رہنما کو، لیڈر کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس عظیم پیغمبر نے غریب امیر کو، سب کو قانون کی گرفت میں لا کے کھڑا کر دیا، اور پھر یہ سارا کام عدل و انصاف کا بول بالا، بکھری قوم کو متحد کرنا، جگہ جگہ گری پڑی قوم کو ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار کرنا، اور دنیا کی کمزور ترین قوم کو دنیا کی طاقتور ترین اور کامیاب ترین قوم بنانا، یہ سب تلوار سے نہیں کیا، یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں کیا، یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کر کے نہیں کیا، یہ تکفیر کے فتووں سے بھی نہیں کیا، یہ لوگوں کے حقوق غصب کر کے ضبط کر کے نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم کردار کے ساتھ وہ جو 40 سال ایک امین کا کردار، ایک صادق کا کردار، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا کردار، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا کردار، اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا، دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا، بلا امتیاز سب کے ساتھ محبت کا سلوک روا رکھنے والا کردار، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب اس نئی صبح طلوع ہوئی، فرمایا لبثت فیکم عمرا، لوگوں بتلاؤ، میرے سامنے میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، میرے چاچے تائے کزن سب بیٹھے ہیں، میرے شریک قریب بعید سب بیٹھے ہیں، امیر غریب مسکین سب بیٹھے ہیں، بتلاؤ مجھے، تم نے میری صبح دیکھی، میری شامیں دیکھی، میری دوپہریں دیکھی، میری راتیں دیکھی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہے، کوئی دنیا کا مورخ اٹھا لے، صرف مسلم نہیں غیر مسلم بھی لکھتا ہے، پوری قوم بیک زبان کہتی ہے، بیک جنبش لب یہ کہتی ہے، ما جربنا الیک الا صدقا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان اطہر سے، زبان اقدس سے آج تک سچ کے علاوہ، صداقت کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں۔ آج وہ دنیا جو اسلام سے خائف ہے، جو قرآن سے خائف اور ڈرتی ہے، وہ دنیا جو اسلاموفوبیا کا شکار ہے، وہ دنیا
جو کبھی قرآن شہید کرتی ہے، کبھی نہاد مسلم کو شہید کرتی ہے، کبھی مسلمان کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف بیانیے تیار کرتی ہے، اس دنیا کا ہمارا یہ میسج ہے، میرا نہیں، میرے اللہ کے قرآن کا یہ میسج ہے، میرے پیغمبر کریم کا یہ میسج ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ دیگر مذہب کے لوگوں، آؤ میدان میں، آجو مل کے بیٹھیں، آجو اکٹھے ہو جائیں۔ تم بھی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو دین کا پیروکار کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو دانشور اور معزز عقل مند کہتے ہو، خالق تو تمہارا بھی اللہ ہے، بندے تو تم بھی اللہ کے ہو، کم از کم اتنا تو مانتے ہو، اللہ نعبد الا اللہ، سب بندگی خدا کی کرتے ہیں، کوئی طریقہ صحیح، کوئی کونا، کوئی گوشہ، سب کونوں میں، سب گوشوں میں، سب میدانوں میں، سب کھلیانوں میں، سب آواؤں میں، سب فضاؤں میں، سب وادیوں میں پرستش اللہ کی ہو رہی ہے۔ کم از کم اس بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہو، یہ قدر مشترک ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آج سے صدیوں پہلے کعبہ کی فضاؤں میں لگایا جانے والا نعرہ، کیا جانے والا اعلان، دی جانے والی صدا آج بھی زندہ ہے، آج بھی منبر سے، محراب سے یہ صدا گونج رہی ہے۔ دنیا والوں، کس لڑائی میں پڑے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو، کتنی جنگیں اور کرو گے، کتنی لڑائیاں اور کرو گے، کتنے بیانی اور بناؤ گے، تمام بیانیے، تمام جنگوں کے منصوبے دفن کر دو اور انسانیت کی فلاح کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور انسانیت کی فلاح کے لیے صرف ایک دین ہے، وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ تم کوئی بھی رستہ اختیار کرو گے وہ اللہ کے ہاں مقبول منظور نہیں ہوگا، وہ تمام رستے مذموم رستے ہیں، مقبول رستہ صرف ایک رستہ ہے، جس رستے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ تشریف فرما ہے، اصحاب کرام بیٹھے ہیں، آپ نے اس طرح ایک لکیر کھینچی، پھر ادھر ادھر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، کون سا نقشہ بنا رہے ہیں۔
لوگوں کی توجہ ہے، لوگ ہماتن گوش ہیں، لوگوں کے کان منتظر ہیں کہ ابھی کیا فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہ میں نے جو ایک سیدھی لکیر کھینچی اور ادھر ادھر لکیریں کھینچی ہیں، میں تمہارے مستقبل کی منزل کا تعین کر رہا ہوں۔ یہ لکیر ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لکیر صراطی یہ میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے کہا کہ میرا دین دین اسلام ہے، اور نبی نے کہا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ کہتے ہیں جس شخص نے ایمان کی زندگی اختیار کر لی، جس شخص نے اسلام کی زندگی اختیار کر لی، اس نے عروۃ الوثقی ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ایمان کی زندگی والا، اسلام کی زندگی والا، جس کے بارے میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ راستہ، یہ وہ رسی ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اس کو کبھی چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ اور ایمان کا رنگ وہ رنگ ہے دنیا میں، بڑے بڑے رنگ آپ نے دیکھے، ایمان کا رنگ وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ تم نے دنیا میں بڑے رنگ دیکھے، ایک رنگ اللہ کا رنگ ہے، وہ رنگ توحید کا رنگ ہے، وہ رنگ نبی کی محبت کا رنگ ہے، وہ رنگ نبی کی سمع و طاعت کا رنگ ہے، وہ عشق رسول کا رنگ ہے، وہ اتباع رسول کا رنگ ہے۔ اور وہ رنگ اگر کسی پہ چڑھ جائے پھر دنیا کا کوئی رنگ اس پہ نہیں چڑھتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، بتلاؤ اس سے بڑھ کر اس سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ صاحب و ساتھیوں، آج کے مختصر وقت میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے توسط سے، اس میڈیا کے توسط سے پوری دنیا کو ایک طالب علم کا یہ پیغام ہے، سارے بیانیے چھوڑو، سارے منصوبے چھوڑو، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ نے بتلایا ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرو جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور آ جاؤ، تمام مذاہب، تمام ادیان تین اصولوں میں اکٹھے ہو جائیں، عبادت صرف اللہ کی، پہلا نقطہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسرا نقطہ، اور کسی بندے کو رب کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا، تیسرا نقطہ۔ اور آخری بات میں یہ بھی بتلاتا جاؤں، مختصر وقت ہے اور پابندی وقت کا خیال بھی اور مجھے پابند کیا بھی گیا ہے،
ایک بات کی وضاحت کرنا بڑی ضروری ہے. لوگ جہاں بین المذاہب ہمانگی، بین الادیان ہمانگی کا سبق دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وحدت ادیان مشکل ٹاپک ہے، 2-3 جملے صرف. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا دین کوئی بھی ہو، ہر دین کو اختیار کرنے والا کامیاب ہے. یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، اپنی سماعتوں میں، اپنے کانوں میں ان کو محفوظ رکھیے گا. کہتے ہیں یہ آج سامراج کا، ظالموں کا یہ بیانیہ ہے، دین کوئی بھی ہو، وحدت ادیان کا مطلب ہے سبھی کامیاب ہیں. اور حوالے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 62 پیش کرتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل عملا صالحا. مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی کا معنی ملحد، کوئی بھی ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ بیانیہ پیش کیا گیا. نہیں، تمام ادیان اپنے اپنے دور میں، جب ابراہیم کا دور تھا تو ابراہیم کی شریعت مانی جاتی تھی. جب یوسف کا دور تھا تو یوسف کی شریعت مانی جاتی تھی. یعقوب کا دور تھا تو یعقوب کی شریعت مانی جاتی تھی. موسیٰ کا دور آیا تو موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کا دور آیا تو عیسیٰ کی شریعت. اور یہ سارے شریعتوں والے پیغمبر اور نبی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے، لوگوں ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد مجتبی نبی آنے والا ہے. جب وہ نبی آ جائے پھر ہماری کسی کی شریعت مانی نہیں جائے گی، کسی کا دین قابل قبول نہیں ہوگا. پھر صرف اور صرف وہ دین، وہ جو دین محمدی ہے، وہ شریعت جو شریعت محمدی ہے، پھر اسی کو. اور پھر اگر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھی جائے، اور باتیں کی گئی، ایمان والے، یہودی، عیسائی اور ملحد. کیا ملحد کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ وہ تو ہے لا دین، وہ تو ہے لا مذہب. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ بیانیہ بنانے والوں، تمہارا بیانیہ بنیادی طور پر غلط ہے، بے بنیاد ہے. میں پھر آواز دیتا ہوں، دنیا کو آؤ. میرے پیغمبر نے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. دنیا میں امن چاہتے ہو، دنیا میں اسلام چاہتے، امن و آشتی چاہتے ہو، صرف اور صرف اسلام کے پرچم کے نیچے تمہیں امن مل سکتا ہے. قرآن کی تعلیمات مان کر، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مان کر پھر امن قائم ہو سکتا ہے. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.